السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے درمیان میں تھوڑا رابطہ جو ہے وہ کم رہا، تو آج میں بات اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جو ہے وہ خاص طور پر انتخابات 8 فروری کے حوالے سے جہاں ایک طرف شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں، وہاں پر پی ایم ایل این جو ہے اس نے بھی اپنی جو ہے وہ انتخابی مہم کا جو آغاز کیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے چونکہ ایک جلسہ انہوں نے کیا تھا میرے ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں، تو اس حوالے سے میرے پاس جو مصدقہ انفارمیشن جو ہے وہ آئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جناب، کہ جو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا اور جو خاص طور پر اس وقت موجود تھے ساتھ، ان کی انفارمیشن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ رہی کہ حافظ آباد میں نواز شریف کا اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا جلسہ تھا، ایک طرح کی اوپننگ تھی، تو تمام تر انتظامات کی ذمہ داری جو ہے وہ سائرہ افضل تارڑ جو سابق وزیر مملکت بھی رہی ہیں، اور تارڑ فیملی کا جو ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے پی ایم ایل این اور خاص طور پر شریف فیملی کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا پوری طاقت اور پوری ارینجمنٹ اور انتظامیہ اور سارا کچھ وسائل استعمال کرتے ہوئے بھی جب میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اپنی بیٹی جو ہے وہ مریم نواز کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں، تو لوگوں کی تعداد اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ سابق ایم این اے افضل حسین تارڑ اور سائرہ افضل کے جو والد ہیں ان کے ہاں تعزیت کے لیے جو ہے جب وہ گئے ہیں تو 1.5 گھنٹہ پورا جو ہے وہ ادھر ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے روکا گیا کہ پہلے جو ہے وہ بھر جائے، لوگوں سے پنڈال بھر جائے، پھر ہم آپ کو جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ اور جہاں سے کرسیاں گئی ہیں ٹوٹل 15,000 کرسیاں جو ہیں وہ لگائی گئی تھیں، جس میں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ پھر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور کرسیاں آخر پہ جو تھیں وہ خالی نظر آئیں، اور یہی پریشانی تھی نواز شریف کی۔ اگر یہ فوٹیج آپ دیکھیں حافظ آباد کے جلسے کی تو نواز شریف کے چہرے پر وہ جو پریشانی ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ جو وہ دیکھ رہے تھے، اور آتش بازی کے حوالے سے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو بند کریں، اس کو بند کریں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے میاں صاحب یہاں تک چلے گئے کہ میں جی موٹر وے جو ہے وہ حافظ آباد کے اندر سے موٹر وے جو ہے وہ گزار دوں گا، یعنی یہ ایک طرح کی بخلاہٹ کا عالم ہے۔ اور یہ میں اس ضلع کی بات کر رہا ہوں، وسطی پنجاب کے ضلع حافظ آباد کی بات کر رہا ہوں، جو کہ پی ایم ایل این کی پوری طرح اپنی گرفت میں ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر جو اس وقت انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج، پولیس کے ریڈ، یہ سارے بھی اپنی جگہ پر چل رہے ہیں۔ تو حافظ آباد کی جو اس وقت سیاست ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ایم این اے کے لیے وہاں پہ کھڑی ہیں سائرہ افضل تارڑ مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور ان کے مقابلے میں انیکا مہدی حسن بھٹی جو ہیں، مہدی حسن بھٹی کی صاحبزادی جو ہیں، وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ صورتحال اس لیے پیدا ہوئی کہ ان پر مسلسل جو ہے وہ برجدارہ فیملی پر، بھٹی فیملی پر جو ہے وہ ایف آئی آرز، ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات، اور پھر ان کو جو ہے وہ یہاں تک کہ کاغذات نامزدگی بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ مسترد ہوئے، تو انہوں نے متبادل کے طور پر جو اپلیکیشنز دی ہوئی تھیں۔ تو انیکا مہدی حسن بھٹی جو ہیں وہ سائرہ افضل کے مقابلے میں جو اس وقت امیدوار ہیں، اور جو ضلع کے حوالے سے صورتحال ہے وہ کوئی اتنی خوش شائن نہیں ہے مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ جو حلقہ ہے جس میں میاں شہد حسین بھٹی جو ہے وہ ایم پی اے کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں پی ایم ایل این کی جانب سے، ان کے مقابلے میں اسد اللہ آرائی ہیں، اور چودھری اسد اللہ آرائی جو ہے یہ پی ایم ایل این کے 2 دفعہ ممبر پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں، اور جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو ان پر بھی جو ہے وہ مقدمات ہوئے، تو وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تحصیل پنڈی بھٹیاں سے چودھری قمر جاوید گجر جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کو جوائن کرنے کے حوالے سے میاں انتصار حسین بھٹی کے صاحبزادے میاں اون حسین بھٹی جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جو اس سے پہلے بھی 2 دفعہ نہ صرف جیت چکے ہیں پی ٹی آئی کی سیٹیں جو ہیں، ماضی میں بھی جو ہے وہ ایم پی اے بنتے رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک چیز بہرحال موجود ہے
حافظ آباد کے حوالے سے کہ جب پی ٹی آئی پر مشکل وقت آیا تو پنڈی بھٹیاں کے جو بھٹی صاحبان ہیں میاں انتصار حسین، جو ان کے اپنے مرحوم بھائی میاں انصر حسین بھٹی کی وجہ سے وہ ساری ورتھ ان کی قائم جو ہے وہ رہی تھی اور انہی کی وجہ سے وہ زیادہ جیتتے تھے، وہ میاں صاحب جو ہیں، یہ میاں انتصار حسین جو ہیں، یہ پہلے بھی ان کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اقتدار کے لیے یوں چیزیں بدلنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں میاں شاہد حسین بھٹی کے ساتھ، تو گزشتہ انتخابات جو ہوئے اس میں بھی جو ہے انہوں نے ووٹوں کا اس طرح رد و بدل کیا کہ میاں شاہد حسین جو ہیں وہ پی ایم ایل این میں تھے اور یہ تھے جناب پی ٹی آئی میں، تو جہاں پہ ان کو موقع ملتا ہے یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، پنڈی بھٹیاں اور جلال پور بھٹیاں والے جو صاحبان ہیں۔ لیکن دوسری جانب جو ہمدردی کا ووٹ ہے اس میں ایک تو طریق انصاف کا مہدی حسن بھٹی کو جو ہے وہ جا رہا ہے، اور دوسرا انتخابی سیاست میں مہدی حسن بھٹی جو ہیں وہ خود چونکہ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ براہ راست جو ہیں وہ ووٹ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے ڈیرے پر ریڈ ہونا، ان کا اس وقت کھڑے ہونا، لوگوں کو ریکویسٹ کرنا، ترقیاتی کام، حافظ آباد کو ضلع بنانا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ تو اس وجہ سے جو انتخابی ماحول ہے وہ کوئی اتنا بھی سازگار نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کلین سویپ کر جائے گی، اس طرح کے حالات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اچھا خاصا ٹف مقابلہ ہوگا حافظ آباد میں، اور نواز شریف کی پریشانی جو ہے وہ بتا رہی تھی کہ پنجاب کے اندر جو ہے نا اس دفعہ کو دھند کا انتظام جو ہے وہ کو بڑا شدید قسم کا کرنا پڑے گا، ورنہ اگر لوگوں نے ووٹ دینے ہیں تو پی ایم ایل این جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر بھی جو ایم این اے کی سیٹیں نکالنے میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو صورتحال پنجاب کی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ایک غصہ ہے وہ ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا اس غصے کا اظہار کرنا چاہیں گے، اور اس حوالے سے جو کاریگر مشورے دے رہے ہیں حکومت کے کچھ لوگوں کو، یا آپ کہہ لیں کہ طاقتور حلقوں کو، کہ جناب ایسا کریں 7-8 کو بند کر دیں، جناب پورا انٹرنیٹ بند کر دیں، میڈیا بند کر دیں، تو بھائی خدا کے لیے اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں۔ پہلے ہی دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو مودی کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کیا، فلسطین میں انٹرنیٹ بند ہوا تو وہاں پر کیا صورتحال ہوئی، انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو یہ انٹرنیٹ بند کرنا کوئی مسائل کا حل نہیں ہے، ہاں یہ ضرور کوشش ہوگی طاقتوروں کی، اور خاص طور پر محسن نقوی جو کہتے تھے جی میں سب کو جو ہے وہ ایک طرح کا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دے رہا ہوں، تو محسن نقوی صاحب مہربانی کر کے ذرا دیکھیں، حماد اظہر کے گھر پہ ریڈ ہو رہا ہے، فیصل آباد سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، تو اگر پکڑ دکڑ کرنی ہے تو چھوڑیں اس الیکشن والی سارے کہانی کی، کس میں آپ پڑے ہوئے ہیں، کیوں قوم کا پیسہ برباد کر رہے ہیں، نامزد کر دیں گی جی نواز شریف بادشاہ سلامت ہے، ہم نامزد کرتے ہیں، دوبارہ وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہے، اور جو فیصلہ مریم نواز کریں گی اس کو پوری قوم جو ہے وہ مان لے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ میں ایک دفعہ پھر گزارش ہی ہم کر سکتے ہیں، درخواست ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، کہہ ہی سکتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، اس ملک کے حال پر رحم کریں، پہلے کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اور یہ جو بڑا ہمیں بھاشن دیتے ہیں کہ جی معاشی استحکام بڑا ضروری ہے، آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ہمیں کہا ہے کہ ہم ان شرائط پر کریں گے، بھائی دنیا بھر کا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، اور وہ یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی حافظ آباد کی اوپننگ کے حوالے سے کہ کس طرح میاں صاحب کے جلسے جا رہے ہیں، پھر دفعہ 144 کا نفاذ ہونا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مخصوص پارٹی کو جو ہے وہ ان کے لوگوں کو چھوڑ دینا اور باقی کی پکڑ دکڑ کرنا، اور خاص طور پر جب آپ انتخابی مارکے میں جو ہے وہ جا رہے ہوں تو اس طرح جو ہے وہ دباؤ کے ذریعے اور زبردستی اور طاقت کی بنیاد پر فیصلے جو ہیں وہ اگر آپ کریں گے تو اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات جو ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں گے، اور فیصلہ جو ہے وہ بہرحال عوام نے ہی کرنا ہے، اور اگر عوام کے ووٹوں سے فیصلہ ہوا تو مجھے تو ایک دفعہ پھر جاتی عمرہ کا تخت جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس تخت پر بیٹھنے کے لیے
پتہ نہیں اور کتنوں کا بلیدان چڑھانا پڑے گا، تب جا کر ہو سکتا ہے کہ جاتی عمرہ کا یہ وہ شہزادہ جو لاڈلا جو نیلسن منڈیلا ہے جاتی عمرہ کا، کہ اس کی طبیعت کو جو ہے وہ کوئی سکون آ جائے. لیکن اس طرح جو ہے وہ جس طرح گاڑی چل رہی ہے یہ زیادہ عرصہ چلتی مجھے نظر نہیں آتی. انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے گا. آئندہ پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.